صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ روزانہ نماز میں فوراً تکبیر کے بعد ہم یہی پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس کا دھیان ہوتا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا دھیان نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز ترجمے کے ساتھ مطلب سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو اس نماز میں دھیان ہوگا۔ بغیر ترجمے کے نماز پڑھیں گے اس میں دھیان کم ہوگا۔ اللہ کے دھیان والی نماز اس کے اندر اخلاص آئے گا، اللہ کے دھیان والی نماز وہ قبول ہوگی۔ اللہ کے دھیان والی نماز قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے دھیان والی نماز ہمیں اللہ سے ہم کلام کرے گی، اللہ کے قریب کر دے گی۔ نماز میں اللہ کا دھیان نہ ہوگا تو وہ نماز کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی۔ بندہ وقت کا اہتمام کرے، اپنے اوپر مجاہدہ کرے، مسجد میں آئے، صف میں کھڑا ہو، اللہ کے کلمات زبان سے بولے،
اور اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، یہ کتنی زیادہ محرومی کی بات ہے، یہ کتنی زیادہ محرومی کی بات ہے۔ بہت سارے نمازی ایسے جن کو نماز خود لعنت کرتی ہے، بہت سارے نمازی ایسے جن کو ان کی نماز خود قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی، وہ اس وجہ سے کہ نماز میں دھیان نہیں، نماز میں کیا نہیں، دھیان نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ نماز پڑھتے ان کو 10 گنا ثواب، بعض لوگوں کو 9 گنا، بعض لوگوں کو 8 گنا، اور بعض کو 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، اور کسی کو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض نمازی ایسے کہ وہ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کی طرف دھیان نہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں۔ نماز میں سب سے پہلی چیز پڑھی جاتی ہے ثنا، اور ثنا کے معنی یہی تعریف کے ہیں۔ روزانہ ہر نماز میں ہر نمازی یہ پڑھتا وہ تبارک اسمک، اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کا نام برکت والا ہمارے لیے اس وقت میں نفع دے گا کہ جب ہم اس کو اس کے دھیان کے ساتھ بولیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے نام کے لیے اور اپنے نام کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ سب سے پہلے بندہ اللہ کے نام سے قریب ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ سے قریب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نماز میں پہلے پڑھی جانے والی جو سورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے، اور یہ ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے یہ سورہ۔ اللہ رب العزت اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے جو مضمون لائے ہیں اپنی تعریف کا۔ بندہ جب اللہ کے نام سے قریب ہوگا تو پھر اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے نام سے قریب ہوگا تو پھر اللہ کے ذات سے کیا ہوگا؟ قریب، معیت ہوگی۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
آدھا سورہ تو یہ اللہ کی تعریف نہیں. اللہ رب العزت بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اپنا تعارف کرتے ہیں. یہ ایک وقت میں نہیں، ہر نماز میں ہے. خالی ایک بار بول کر چھوڑ دیا ایسا نہیں. اللہ اپنا تعارف ہر نماز میں کرنے بندے کے ساتھ. بندہ خود جو ہے اللہ کا تعارف کہتا ہے، نماز میں بولتا ہے، لیکن اللہ کا دھیان نہیں نماز میں. لیکن اللہ کا دھیان نہیں نماز میں. لیکن اللہ کا دھیان نہیں نماز میں. تو پھر یہ نماز کیا کام دے گی ہمارے لیے؟ پھر اس نماز کے بعد دعا کیا قبول ہوگی ہماری؟ ایسی نماز کہ جس میں اللہ کا دھیان نہیں. تو میرے عزیزو، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ہمیں مشق کی ضرورت ہے. اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ مشق کی ضرورت ہے. اور یہ جو مشق ہے اور یہ خانقاہوں میں ہوتی ہے. اللہ کا دھیان پیدا کرنے والی جو مشق ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ خانقاہوں میں. اللہ ماشاء اللہ، مستثنا تو ہر جگہ میں، ہر چیز. ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ تعلق ہو جائے، ہم اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائیں. جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ کا دھیان آئے. جب ہم اپنی زبان سے اللہ کا نام لیں تو واقعی میں ہمارے دل میں اللہ ہو. واقعی میں ہمارے دل میں کیا ہو؟ زبان سے تو ہم اللہ بولیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہ ہو، اللہ کا دھیان نہ ہو. وہ صرف الفاظ ہیں. وہ صرف کیا ہے؟ الفاظ ہیں. صرف الفاظ. میرے عزیزو، صرف الفاظ اتنا کام نہیں دیتے اور جتنا کہ اور اس کے معنی کا دھیان کام دیتا ہے. برے کلمات کہنے سے، برے کلمات کہنے سے، بری باتوں کو زبان سے کہنے سے، بری باتوں کو زبان سے کہنے سے اچھا ہے اللہ کا نام کہنا، چاہے وہ بے دھیانی میں بھی کیوں نہ ہو. چاہے وہ بے دھیانی میں بھی کیوں نہ ہو. جی، تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک صاحب نے آ کر درخواست کیا کہ حضرت میں ذکر کرتا ہوں لیکن میرا دھیان اللہ کی طرف نہیں، میرا دل کہیں کہیں گھومتا رہتا ہے. تو حضرت بولے اللہ کا شکر ادا کرو. بولے اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ایک زبان ہے اور ایک دل ہے. تیری زبان اللہ کا نام لے رہی ہے لیکن تیرے دل میں خیال دوسری طرف ہے. جب زبان کو اللہ نے توفیق دیا ہے نام لینے کی، جب تو شکر کرے گا پھر اللہ کا نام تیرے دل میں بھی اتر جائے گا. ایک عضو کو توفیق دیا ہے اس کا نام لینے کی، تو شروع کر، تو جاری رکھ، شکر کر. ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے دوسرے عضو کو بھی اپنے نام کی کیا دیں گے؟ اللہ توفیق دیں گے. لیکن میرے عزیزو، کہ جو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام برکت والا، اور جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور جس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ اللہ کا نام
برکت والا. جی پوری نماز اللہ کے لیے ہے اور نماز کا پورا دھیان اللہ کے لیے ہے اور دین کے سارے امور اللہ کے لیے ہے. یہ خشیت اور ہمارے اندر یہ کیفیت کب پیدا ہوگی کہ جب ہم اللہ کے نام کے ساتھ مکمل جڑیں گے دھیان کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ پورے اعمال کے اندر اخلاص عطا فرمائیں گے. پورے اعمال کے اندر اللہ کیا دیں گے؟ اخلاص. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، ابھی اسی سفر میں ہمارا دوسرا قیام سوڈان میں ہوا. الحمدللہ سوڈان میں تقریباً وہاں کی جو راجدھانی ہے خرطوم، اور اس کے اندر کم سے کم بولے تو بھی ایک 350 خانقاہ رہتے. کتنے خانقاہ رہتے؟ 350. صرف راجدھانی خرطوم میں 350 خانقاہ. اور وہاں کی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خانقاہ میں مدرسہ ہے بولے تو وہ خانقاہ ہے. مدرسہ ہے بولے تو وہ کیا ہے؟ خانقاہ. ہمارے ہاں تو آخری جمعرات کو ہے، مہینے میں ایک بار. ہم کمزور لوگ ہیں اور خانقاہی ماحول کو ہم زیادہ نہیں جانتے اور ہمارے کو تقاضے بھی زیادہ رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے مہینے میں ایک بار رکھا ہے. لیکن وہاں پر ایسا نہیں. وہاں پر ہر دن عصر کے بعد. وہاں پر کیسا ہے؟ ہر دن عصر کے بعد. اور بعض جگہ سینکڑوں لوگ رہتے ہیں اور بعض جگہ ہزاروں لوگ بھی رہتے ہیں. جیسے ہر جمعرات کو ایک بہت بڑی خانقاہ میں گئے ہوں، بہت بڑے شیخ صاحب تھے. ایک جمعرات کو ہم وہاں پر پہنچے اور ان سے ملاقات کے لیے، اور تقریباً 3-4 ہزار آدمی، تقریباً کیسے بولے 3-4 ہزار، جو وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد میں بیٹھ کر اب اسی طرح سے ذکر میں اللہ کے دھیان میں لگے ہوئے ہیں. جیسے وہ لوگ ظہر میں آ جاتے اور ظہر سے بس اللہ کی دھیان میں ہے، بس اللہ کی دھیان. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، کوئی اللہ اللہ پڑھ رہا، کوئی الا اللہ پڑھ رہا. ہر آدمی اپنی اپنی تسبیح اور پوری مسجد بھری ہوئی ہے. وہاں کا جو نظام ہے کہ ہر مدرسہ خانقاہ ہے اور ہر خانقاہ مدرسہ ہے. ہر خانقاہ مدرسہ ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں اور غربت بھی زیادہ. اور بچوں کو بیٹھنے کے لیے ایسی چٹائیاں بھی نہیں، ایسے پتھر بھی نہیں، زمین میں بالوں میں بیٹھنا. اور رات میں بھی جیسے مدرسے کے بچے یا وہاں کے جتنے کارکنان جو رہتے ہیں وہاں کے رہنے والے کہ سب مٹی کے اوپر ایسے ہی سوتے. مسجد کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی چٹائی نہیں رہتی. اللہ ماشاء اللہ جس جگہ پر ہے ہم نہیں بولے تو ایسا دیوار رہتی خالی اور اس کے اندر جو ہے مٹی بچھی رہتی. ایک دو جگہ ہم نے دیکھا تو بولے کہ یہ غربت ہے، نہ کہاں سے آئے گا ڈالنا. اور ایک دو جگہ تھوڑی بہت سہولت بھی تھی. ہم نے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ کچھ فرش وغیرہ کیوں نہیں بنا دیتے. دوسری جگہ جیسے تمہارے کمرے وغیرہ میں تو ہے چھوٹا موٹا فرش،
مسجد میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو بولے کہ مسجدوں میں فرش ڈالنا یہ غیر اولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی اور وہ خالی ریت کی تھی اور مٹی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو مٹی کے نشانات اور آپ کی پیشانی پر ہوتے. مٹی کے نشانات اپنے کس پر ہوتے؟ پیشانی پر ہوتے. اور جب کبھی بارش آتی تو آسمان سے پانی جیسے زمین پر گرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پیشانی پر کیچڑ لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی تھی. آپ ہمیں بولتے ہو کہ مسجد کے اندر تم چٹائی ڈلا لو، فرش ڈلا لو. میرے عزیزو کہ حالانکہ مستحب بھی نہیں بلکہ اولا یا غیر اولا کی بحث ہے. تو اس کے اندر بھی لوگ کتنا زیادہ یہ اہتمام کرتے اتباع سنت. اتباع کامل ہو جائے کہ کتنا اہتمام کرتے. اور بعض لوگ دعا میں لگتے، جیسے دعا کرتے. میرے بھائی ایسی دعا تو ہم بس اجتماع میں سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے. ہمارے یہاں کی دعا بھی جو 5-10 منٹ اور 15 منٹ کے اندر ہی چلاتی ہے. وہاں پر سوڈان کے اندر کئی خانقاہوں میں میرا جانا ہوا، کئی مدرسوں میں. وہاں پر ہم نے دیکھا اگر کوئی ساتھی دعا میں لگا ہوا ہے تو 1 گھنٹہ ہو گیا دعا کر رہا ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا کیا کرے دعا، اور اوپر سے رو بھی رہے. اب جیسے دیکھنے والے کو لگتا کہ یہ بہت مشکل میں ہے، شاید پتہ نہیں سے کیا کہ بہت پریشانی اس طرح کا ہے، ذرا بات کریں گے کیا تو بھی کیا بولتا ہے. جا کے اس کو پاس بٹھا کے سلام کر کے کیا بھائی سب خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس سب ٹھیک ہے. نے آپ کے رونے کو دیکھ کر ایسا لگا شاید آپ کو کچھ زیادہ پریشانی شدت ہے. نہیں، بس دنیا میں تو ایسی میری کوئی خاص پریشانی نہیں، بس میری ایک ہی پریشانی. میں نے کیا بھائی؟ اب شاید وہ بولے گا کہ بھائی کچھ گھر میں یہ نہیں ہے، انہیں غربت تو ہے وہاں پر، ایسا کچھ بولے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کچھ اکرام کر دیں گے. تو بولا میری ایک ہی پریشانی. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے میں دعا مانگ رہا ہوں، اگر اللہ قبول نہیں کرے گا تو کیسے؟ مرنے کے بعد تو موقع نہیں ملے گا. جو نمازیں پڑھ رہا ہوں میں اور جو دعائیں مانگ رہا ہوں، اگر اللہ قبول نہیں کرے گا تو کیسے؟ میرے عزیزو اس کی یہ بات جس کیفیت سے اس نے بولا تو سن کر میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی قبولیت کے بارے میں ہمیں کبھی فکر ہی نہیں کریں. ہمیں پڑھتے سو نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے یا نہیں، وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کا فکر تو ہمیں کبھی لگا ہی نہیں. اس کا فکر تو ہمیں کبھی لگا. میرے عزیزو یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نام کا ورد ہوتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں پر ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. ہمارے یہاں یہ اعمال کیا ہو جائیں؟ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں چھوٹمل پور میں، مولانا یونس صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. تو وہ کیا فرماتے کہ بھائی دیکھو یہ جو دعوت کی محنت کرنے والے
دعوت کی محنت کرنے والے کہ امت کو کیا کرتے؟ عمل پر کھڑا کرتے. جو آدمی عمل کو نہیں جانتا، جو آدمی عمل کے قریب نہیں، جو آدمی عمل کے کیا نہیں قریب نہیں، اس کے اندر ایسا جذبہ فضائل کے ذریعے سے دیتے کہ وہ عمل پر کیا ہو جائے گا؟ بولا عمل پر کھڑا ہو جائے گا. اور اس کے بعد مدرسے والے متوجہ ہوتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی تو جو عمل کر رہا ہے اسے صحیح کر لے. اسے کیا کر لے؟ صحیح کر لے. اس میں سنتیں کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، کس سے نماز صحیح ہوتی ہے، کس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کہ کچھ علم لے. اسے صحیح کرنے پر کیا کرتے؟ محنت کرتے. لیکن میرے عزیزوں پھر فرماتے تھے کہ بھی تیسرے خانقاہ والے ہیں، وہ کیا کوشش کرتے؟ جو آدمی عمل پر کھڑا ہے اور جو ہے اجزاء کے اعتبار سے، ارکان کے اعتبار سے صحیح بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اتنا اللہ کا دھیان پیدا کرو کہ وہ اعمال اللہ کے پاس قبول ہو جائے. وہ اعمال اللہ کے پاس کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے. میرے عزیزوں کہ یہ محنتیں ہیں سب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلی ہوئی محنتیں ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا فکر والا بنائیں، عمل پر ایسا جمنے والا بنائیں، اور عمل کو اس انداز سے سیکھیں اور عمل کو اس انداز سے پورا کریں اس کے قبولیت کی ہمیں فکر پڑ جائے. اس کے قبولیت کی کیا پڑ جائے؟ فکر پڑ جائے. لیکن ہم نے یہ چیز عرب لوگوں میں دیکھا. جیسے ہمارا سفر ہوا موریتانیہ اور سوڈان، اور اس کے بعد حجاز مقدس، اور پھر اس کے بعد لبنان. وہاں کے لوگوں میں عام آدمی مسجدوں میں بیٹھ کے روتے رہتے. اب جماعت تو رہتی ہے، ساتھی سب چلے جاتے ہیں، تو ہم سوچتے کہ شاید اس کو کوئی پریشانی ہے، یہ رو رہے ہیں، آدھا گھنٹہ رو رہے ہیں دعا میں. نہ کیا بات ہے بھائی، سب خیریت سے ہیں، بیوی بچے اچھی طرح ہیں، ہاں کھانا پانی ٹھیک چل رہا ہے، نہ کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. نہیں پھر بھی آپ کے اندر کچھ پریشانی دکھ رہی. بس میری پریشانی ایک ہی ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ اللہ قیامت پہ میرے کو چھوڑ دینا. اور بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں ارے بھائی کیا بات ہے، نہیں سب خیریت سے ہیں، بس میری ایک ہی فکر ہے نا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بخشی جانا. میرے عزیزوں جن لوگوں کو ہم بات کرتے تھے وہ اپنے اعتبار سے یہ فکر بتاتے تھے. لیکن میں سوچتا تھا کہ دیکھیے ابھی نوجوان ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی بولتا تھا جماعت کے، دیکھو جی یہ تو بچہ ہے ابھی، لیکن یہ کتنا رو رہا ہے جی. میں اپنے ساتھیوں سے بولتا تھا دیکھو ابھی بچہ کہ کم سے کم اس کے 20 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن امت کی فکر سے رو رہا ہے اور اپنے عمل کو قبول کرانے کی وجہ سے رو رہا. ہمارے ہاں تو بڑھاپے میں جا کے بھی یہ فکر نہیں آتی، بڑھاپے میں جا کے بھی یہ فکر نہیں آتی. تو میرے عزیزوں کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس کا نام لینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچایا. اور یہ جو ذکر ہے جو ہم کرتے مہینے میں ایک بار، یہ صرف یہی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ روزانہ اپنے معمول کے مطابق صبح اور شام جس وقت میں خالی پیٹ ہو اس وقت میں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو ذکر کے لیے متعین فرمایا. فجر کے بعد بھی پیٹ خالی ہوتا ہے اور عصر کے بعد بھی پیٹ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. عصر کے بعد بھی پیٹ خالی ہوتا ہے اور فجر کے بعد بھی خالی ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں ہم جن اعمال میں لگے ہیں، علمی لائن میں ہیں، دعوت کی لائن میں ہیں، اور جو ہے دین کے کسی اور شعبے میں ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ہر حال میں ضروری ہے. اللہ کا دھیان جمانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اخلاص والی نماز پڑھنا ہر پکے سچے مومن کے لیے ضروری ہے. یہی ہمارے لیے قبولیت کا راستہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں اللہ اپنے فضل سے ہمیں بلا لیا ہے. ہم روزانہ دیکھو میں نے شروع میں بتایا کہ روزانہ ہم کیا کرتے
کہ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. لیکن ہمیں ثنا کا ترجمہ بھی آج تک نہیں معلوم. ہم روزانہ پڑھ رہے اس کا معنی کیا ہے، معنی سمجھ کر پڑھتے تو اس کا اثر مرتب ہوتا. ایک ایک کلمہ ایسا ہے میرے عزیزوں ہماری زندگی کی کایا پلٹ کر رکھتے. سبحانک اللہم و بحمدک، یہ وہ کلمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق کو جس کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. اب سبحانک اللہم و بحمدک بولنے والا بھوکا رہے گا؟ ارے بھی بولو تو، یہ پڑھنے والا بھوکا رہے گا؟ یہ ایسا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدک کہ جس کی وجہ سے پوری مخلوق کو کیا دی جاتی ہے؟ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. ہم لوگ روزانہ نماز میں پڑھتے اور ہم بھوکے، ہم پریشان. کیوں؟ ہم نے آج تک اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا. جیسے ہم رکعت باندھ کے کھڑے ہوتے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور ساری تعریف تیرے لیے ہے اللہ. ایسا ایک بار بھی ہم نے نہیں سوچا، تبارک اسمک، ساری کی ساری برکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کرو کس سے شروع کرو؟ کیونکہ برکت کس میں؟ اللہ کے نام. ہم وہ تبارک اسمک بولتے لیکن ہمارے کو جو ہے دھیان نہیں ہے اس کا. اور بلندی اور بزرگی اللہ کے لیے تعالی جدک ولا الہ غیرک. اور یہ کلمہ ایسا ہے لا الہ الا اللہ، ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ لیکن میرے عزیزوں ہم نماز تو پڑھ رہے لیکن ایک دن بھی ہمیں اس کا دھیان نہیں، اور آج تک ثنا کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، اور نماز کے اندر ہم نے ثنا بھی نہیں پڑھے آج تک ترجمے کے ساتھ. تو پوری نماز ترجمے کے ساتھ کیسے ہوگی؟ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہے یہ اپنے اعمال کو اللہ کے پاس قبول کرانے کی فکر دلاتی ہے، اپنے اعمال میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو کرو گے سب انشاءاللہ؟ تو ماشاءاللہ جیسے ہمارے معمول کے مطابق ہم لوگ بھئی آج بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. 2 تسبیح پڑھیں گے ہم لا الہ الا اللہ، 2 تسبیح پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اور 3 تسبیح پڑھیں گے الا اللہ، 3 تسبیح پڑھیں گے الا اللہ کی. جی اور اسی طریقے سے کہ 3 تسبیح پڑھیں گے الا اللہ نہیں اللہ اللہ، 3 تسبیح پڑھیں گے کون سی؟ اللہ اللہ، اور آخر میں ایک تسبیح پڑھیں گے اللہ. مطلب یہ آخر نہیں، اصل میں 12 تسبیح ہیں اور ہر ایک کو اپنی تسبیح کرنا ہے. یہ مشق کے طور پر ہم یہ شروع کر چلے. ایسے ایک سال میں پہلے ہم 2 ہی تسبیح پڑھتے تھے، دوسرے سال 2 تسبیح اور بڑھائے، تیسرے سال کچھ اور بڑھائے. اب یہ سال بھی کچھ اور بڑھائے ہیں، مطلب جنوری میں اگر ہم ہوتے تو کچھ اور بڑھا دیتے، لیکن یہ پچھلا نصاب میں چل رہا ہے تو پھر اگلی جنوری میں کچھ اور بڑھا دیں. پورے ہمیں 12 یعنی کہ 13 تسبیح تک پہنچنا ہے. اور یہ تسبیح صرف یہی نہیں بلکہ کہاں پر؟ اپنے گھر پر بھی، اور وقت کو فارغ کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا. جو آدمی اللہ کے نام کے ساتھ جڑے گا تو پھر وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے گا، پھر اسے اپنے اعمال میں اللہ کا دھیان پیدا. اور ذکر کرتے وقت میں کہ دیکھو یہ ذکر بالجہر ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہونا ہے. یہ اتنا زور سے بھی نہیں کرنا کہ بازو والا منڈی پھٹا کر دیکھنے لگے، اور اتنا آہستہ بھی نہیں کرنا کہ اپنے کان کچھ سنائی نہ دے. اللہ کی طرف دھیان جما کر جو ہے کہ دھیمی دھیمی اور آواز میں، تاکہ اپنے کان سن لیں، تاکہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی آواز اور ہماری کان تک اچھی طریقے سے پہنچ جائے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اور جو ہے یکسو ہو کر ہمیں ذکر کرنا ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ.